میری عمر اس وقت 54 برس ہے۔ میری کہانی کا آغاز آج سے تقریباً 40 برس پہلے ہوا۔ میرے والد اسلام آباد کے ایک سرکاری گرلز اسکول میں مالی تھے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، 3 بہنیں اور 2 بھائی۔ اسلام آباد کے ہر اسکول میں پہلے وسیع خطہ اراضی بھی ہوتا تھا اور کھلی جگہ ہوتی تھی۔ اسکول میں پہلے سے 2 کوارٹر تھے، ایک چوکیدار چاچا کے پاس تھا اور دوسرا ڈرائیور کے پاس تھا۔ ابو نے پرنسپل میڈم سے بات کی تو انہوں نے ترس کھا کر ابو کو کہا کہ تم اسکول کی دیوار کے ساتھ جنگل کی طرف 2 کمرے بنا لو۔ ابو نے وہاں جگہ بنا لی اور اپنی فیملی یعنی امی اور ہم سب کو بنو کے ایک گاؤں سے اسلام آباد لے آئے۔ پرنسپل بھی پٹھان تھی اور ابو بھی پٹھان، اس لیے وہ ہمارا بہت خیال کرتی تھی۔ جب امی یہاں آئیں تو میں اس وقت 10 سال کی تھی اور بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ ابو نے مجھے اسی اسکول میں داخل کرا دیا۔ جب میں نے 8ویں جماعت کی تو میری عمر 14 برس تھی۔ اسی سال میرے والد کا انتقال ہو گیا اور ہماری زندگی میں ایک بھونچال آ گیا۔ میری امی بالکل ان پڑھ تھیں، ان کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ ابو کے بھائی بھی ان کے خلاف تھے تو ہمارے گاؤں جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اس موقع پر پرنسپل میڈم سعدیہ کھٹک نے میری امی کو کہا کہ تم لوگ اس کمرے میں رہو اور تم میرے گھر میں کام کر لیا کرو، تم مہینے کے پیسے اور راشن دے دیا کرو گی۔ امی تیار ہو گئیں۔ ابو کی وفات چونکہ سروس کے دوران ہوئی تھی، اس لیے ہمیں 25,000 روپے ملے، جو اس وقت بہت مناسب رقم تھی۔ امی نے میڈم سعدیہ کے کہنے پر رقم بینک میں جمع کرا دی۔ میرا اب پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ پرنسپل میڈم نے مجھے اسکول کی کینٹین میں کام دلوایا۔ امی کو بھی تسلی تھی کہ اسکول کے اندر ہر کام ہے اور اسکول میں لڑکیوں کا ہے۔ میری تنخواہ اس وقت 300 روپے تھی۔ حیران نہ ہوں، 1980 میں 300 ایک بہت بڑی رقم تھی، جب آٹا 2 روپے کلو تھا۔ کینٹین کو ایک 35 سالہ بیوہ رقیہ چلاتی تھی۔ میں صبح 6 بجے کینٹین پہنچتی، کینٹین کی صفائی کرتی، تمام برتن ترتیب سے لگاتی اور تلنے والے سموسے اور پکوڑے وغیرہ بھی رقیہ باجی کو دیتی اور ٹیچر کو اسٹاف روم میں چائے بھی دے کر آتی۔ مجھے 3 ماہ گزر گئے تھے اور رقیہ باجی میرے کام سے بہت خوش تھیں۔ امی بھی خوش تھیں۔ میری کمائی اور میڈم سعدیہ کی طرف سے امی کو ملنے والی تنخواہ سے ہمارا گزارا ہو رہا تھا اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ رقیہ باجی کا تعلق جھنگ سے تھا اور وہ بہت اچھی عادت کی تھیں۔ ان کے میاں کا 5 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ اگر آپ نے بھارتی اداکار ارمیلا دیکھی ہے تو بس سمجھ لیں کہ رقیہ باجی بالکل اسی کی کاپی تھیں، سانولی اور بہت نمکین، جبکہ میڈم سعدیہ ایک مکمل پٹھانی تھی، سبز آنکھیں، گورا رنگ اور بھرا ہوا جسم۔ میری امی کا رنگ بھی گورا تھا اور آنکھیں بھوری اور جسم 5 بچوں کے بعد بھی بے ڈول نہیں ہوا تھا، تاہم بھرا بھرا تھا۔ میری عمر اس وقت 15 برس تھی جب یہ سب کچھ شروع ہوا۔ میرا جسم دبلا تھا، آنکھیں براؤن اور بال بھی براؤن۔ میری گیند اسکوش کی گیند سے ذرا بڑے تھے۔ میری رنگت بہت گوری تھی، جیسے پٹھان لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ ایک دن مجھے پرنسپل میڈم نے کہا کہ میرے کمرے میں آ کر مجھ سے ملو۔ جب میں ان کے کمرے میں گئی تو انہوں نے کہا کہ روبی، تمہاری امی کی خواہش ہے کہ تم پڑھ لکھ کر استانی بنو، یہی تمہارے باپ کی بھی خواہش تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم کینٹین سے فارغ ہو کر چھٹی کے بعد 9ویں کلاس کی لڑکیوں کے ساتھ لائبریری میں ہونے والی 2 گھنٹے کی ایکسٹرا کلاس میں جایا کرو گی۔ میں تمہارا میٹرک کا پرائیویٹ داخلہ بھیج دوں گی۔ پھر بڑی رازداری سے کہنے لگیں کہ تم اور تمہاری ماں میرے گھر کے فرد ہو، میں تم لوگوں پر مکمل اعتماد کرتی ہوں، اس لیے اگر تم اسکول میں کوئی بھی غلط حرکت یا کام دیکھو یا کسی کو میرے خلاف سازش کرتے دیکھو تو مجھے آ کر بتاؤ۔ اسی طرح کی کافی دیر باتیں کرتی رہیں اور پھر مجھے زبردستی 10 روپے بھی دیے۔ میں واپس کینٹین آئی تاکہ رقیہ باجی کو بتا دوں کہ میں چھٹی کے فوراً بعد چلی جایا کروں گی، تو میں نے دیکھا کہ کینٹین کا دروازہ بند تھا، جو ایک خلاف معمول بات تھی۔ چھٹی کے بعد بھی رقیہ باجی کو دروازہ بند کرنے اور تمام کام سمیٹنے میں آدھا گھنٹہ لگتا تھا۔ میں دروازے کے قریب گئی تو مجھے رقیہ باجی کے
باتیں کرنے کی آواز آئی۔ میں تجسس میں مبتلا ہو گئی کہ رقیہ باجی اس وقت کس سے بات کر رہی ہیں۔ میں دروازے کے بالکل ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی لیکن کچھ سنائی نہ دیا۔ پھر میں کنٹین کی بیک سائڈ پر گئی اور وہاں ایک بڑی کھڑکی سے اندر جھانکا اور اندر کا منظر دیکھنے کے بعد میری جان نکل گئی۔ اندر رقیہ باجی 10ویں جماعت کی طالبہ عائزہ کے ہونٹوں پر کام کر رہی تھیں۔ عائزہ کا تعلق کشمیر سے تھا اور بڑی گوڑی چٹی لڑکی تھی۔ عائزہ ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی مگر اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے رقیہ باجی نے اسے تاکید کی تھی کہ اگر اس نے ادھار پیسے نہ ادا کیے تو وہ پرنسپل میڈم کو اس کی شکایت لگا دیں گی۔ اب وہی عائزہ رقیہ باجی کے ساتھ کنٹین میں اکیلی موجود تھی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والے ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔